نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بکار خیش حیرانم مگسنی یا رسول اللہ بکار خیش حیرانم مگسنی یا رسول اللہ پریشانم مگسنی یا رسول اللہ شہابِ کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم مگسنی یا رسول اللہ مریض درد عصیانم مگسنی یا رسول اللہ اگر رانی وگر خانی غلامم انتا سلطانی دیگر چیزیں نمی دانم مگسنی یا رسول اللہ دیگر چیزیں نمی دانم مگسنی یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت بریلی کی سرزمین سے ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ محترم حضرات، میں نے آج سے پہلے جو ویڈیو یا کلپ بنایا، میں نے اس میں عظمت والدین کے تعلق سے بیان کیا، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کیا، مگر آئیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور کا واقعہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت سے جب ہم کلام موسیٰ کلیم اللہ ہوئے تو انہوں نے درخواست کی، پروردگار عالم میرے ساتھ جنت میں کون رہے گا؟ تو ندا آئی کہ تمہارے ساتھ جنت میں رہنے والا کوئی اور انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک کسائی ہے جو تمہارے ساتھ جنت میں رہے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے سوچا کہ یا تو وہ عابد و جاہد ہوگا، یا تو وہ پرہیزگار ہوگا، یا متقی ہوگا جو میرے ساتھ جنت میں رہے گا، ایک نبی کے ساتھ جنت میں رہے گا وہ۔ اس لیے موسیٰ کلیم اللہ کے دل میں خواہش ہوئی، چاہت ہوئی کہ لاؤ اس بندے مرد کلندر سے ملنا چاہیے۔ یہ سوچ کر موسیٰ کلیم اللہ اس کسائی سے ملنے کے لیے اس کی دکان پر پہنچے تو وہ کسائی جو ہے گوشت فروخت کر رہا تھا، نہ کوئی عبادت کر رہا تھا، نہ کوئی ریاضت کر رہا تھا، بلکہ بد زبانی بد کلامی وہ اختیار کر چکا تھا، وہ غلط الفاظ استعمال کرتا تھا، گوشت فروخت کرتا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ میں تمہارا مہمان ہوں، تو اس کسائی نے کہا گھر پہ چلیں گے یا یہیں تک دوستی محدود رہے گی، مہمان نوازی یہیں کیا جائے؟ تو موسیٰ کلیم اللہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ عبادت و ریاضت جو ہے وہ اپنے گھر پر کرتا ہو، اسی لیے موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ نہیں، میں گھر تک چلوں گا۔ کسائی گوشت فروخت کیا، اس کے بعد گوشت کا کچھ حصہ لینے کے بعد گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ ساتھ میں گئے۔ اس کسائی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ، اگر آپ پہلے کھانا کھائیں گے تو آپ کو تنہا کھانا کھانا پڑے گا، اور اگر بعد میں کھائیں گے تو میرے ساتھ کھائیں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے اسی دوران یہ بندہ جو ہے کچھ عبادت و ریاضت کرتا ہوگا جو اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کھانا آپ کے ساتھ کھاؤں گا، بعد میں کھاؤں گا۔ اس کسائی نے کھانا پکایا، کھانا پکانے کے بعد وہ اس کھانے کو لیتا ہے اور اپنی والدہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس کی والدہ اتنی ضعیف عمر تھی، اتنی ضعیف تھی، اتنی کمزور تھی کہ وہ خود کھانا چبا کر نہیں کھا پا رہی تھی۔ وہ کسائی کا کیا کام تھا کہ پہلے نوالا لیتا تھا، پہلا لقمہ لیتا تھا تو اپنی منہ میں رکھ کے چباتا تھا، جب وہ اتنا چباتا کہ وہ ایک دم پتلا ہو جاتا تو پھر اپنی والدہ کے منہ میں اپنا نوالا منہ سے نکال کے اپنی والدہ کے منہ میں ڈال دیتا تھا۔ اور پہلے کسائی نے یہی کام کیا کہ نوالا چبایا، چبانے کے بعد اپنی والدہ کو کھلایا۔ جب والدہ کا پیٹ بھر گیا، پیٹ بھرنے کے بعد جب والدہ نے اب دونوں ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور عرض کیا ہے پروردگار عالم، میں اپنے بچے سے بہت خوش ہوں، اس نے اپنا حق ادا کیا ہے، اے مولا تو جنت میں اسے موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ میں رکھنا۔ اتنا سننا تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، تو اس کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے میرے ساتھ جنت میں نہیں رکھ رہا ہے، بلکہ اس کی ماں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ یہ کل میدان محشر میں اور جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو دوستو، پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انسان اپنی ماں کی عزت و وقار اور عظمت کی قدر کرتا ہے تو ماں بھی بارگاہ خدا بندی میں اپنی ہاتھ کو اٹھا دیتی ہیں، رب کعبہ کی قسم کہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی ہے۔ تو لہذا آپ بھی اپنے والدین کی خدمت کیا کریں تاکہ آپ کو اللہ رب العزت اس سے بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ کچھ لوگ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے
تو قبر کے اندر سے ایک گدھے کی آواز، رونے کی آواز آ رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا، آج میں فلاں قبرستان سے گزر رہا تھا تو وہاں کے قبر کے اندر سے گدھے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جو قبر کے اندر گدھے کی آواز نکال رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، ایک انسان ہے۔ وہ اپنی والدہ کو دنیا میں جب زندہ تھی تو یہ لفظ استعمال کرتا تھا کہ کیوں گدھے کی طرح ٹر ٹر آواز کرتی ہو، جب اس کی دم نکلا ہے، جب اس کا جنازہ نکلا ہے، وہ قبر میں مدفون ہوا ہے، تو قبر میں جب اس کو عذاب مل رہا ہے تو وہ گدھے کی آواز نکال رہا ہے۔ دوستو، پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر آپ جیسا سلوک اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، آپ کو قبر میں اسی طریقے سے عذاب ملے گا۔ دوستو، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو سب سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، آپ کو 3 گناہوں کی سزا ملے گی۔ پہلا گناہ وہ ہے جو انسان اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے، اللہ رب العزت اسے قبر میں عذاب دے گا۔ دوسرا نمبر وہ ہے جو چغل خوری کرتا ہے اور چغل خوری سے باز نہیں آتا ہے، اللہ رب العزت اسے وہ قبر میں عذاب دے گا۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے قبر میں عذاب دے گا۔ دوستو، اپنے والدین کی قدر کرو اور چغلی سے پرہیز کرو اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچو۔